انہیں آکھیا کہ اپنے بادشاہ نو کہہ کرے وہ ہے جدہ تو قرضہ لے میں قرضہ لینا آیا ہوں واپس قرضہ لینا آیا جدو بادشاہ تک پہنچی نا وقت بادشاہ بھی ہو سن جڑے فقیر سن جڑے عشق مصطفیٰ دے نال شمع مصطفیٰ دے نال روشن سی جنہ دا سینہ جدو بادشاہ نے گل سنی نا انہوں نے آکھیا کہ انہوں اندر لے کے آؤ وہ اندر آیا انہوں نے کہا ہاں بھائی بیٹا کی گل ہے کی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بادشاہ گل ہے کہ تو 400 دینار جڑا نا قرضہ دینا انہوں نے کہا اچھا وہ کیڑے صاحب کا قرضہ مجھے کو تھوڑی جی وضاحت فرما دے انہوں نے کہا گل کوئی بھی نہیں گل یہ کہ راتی میں عشاء دی نماز پڑھ کے درود پڑھدا میں سرکار دی بارگاہ چ اپنے دکھڑے سنانا سنانا میں سو گیا میری آنکھ لگی منو محبوب کائنات کی زیارت نصیب ہوئی سرکار مصطفیٰ کریم جدو میری زیارت میری خواب جدو آئے آپ سرکار نے فرمایا جا کے سویرے ساڑھے عبدالمید کو آگئی سبحان اللہ انہوں نے کی سرکار نے فرمایا انہوں نے کیا کہ عبدالمید تو راتی ساڑھے سے درود پڑھ کے نہیں ہے سکتا ساڑھے سے درود نہیں ہے پڑھ کے سکتا لہذا تو 400 دینار ادھا عوض دینا ہے منو دے دے یہ تیرے پہ کرتا ہے سلطان عبدالمید جدو ایک گل سنی نا کہ اپنے تخت کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا نا آندھا پھر ایک باری دس 400 دینار جڑے نے انہوں پکڑا ہے پھڑا کے نا آندھا پھر دس پاک مصطفیٰ نے کی فرمایا سبحان اللہ پاک مصطفیٰ نے کی فرمایا وہ کہتا ہے پاک کریم نے فرمایا میرے عبدالحمید نو آکھی سبحان اللہ میرے عبدالحمید نو آکھی جدو انہی گالی کے لئے آنا خبوش اشرفیہ دی تھیلی دینارہ دی تھیلی اٹھاندا ہے پھر انہوں اٹھاندا ہے آندھا پھر ایک بری نال ہے سبحان اللہ پھر ایک بری نال ہے آندھا کی سرکار نے فرمایا سی عاشق سی نا عاشق کہندا ہے کہ سرکار نے فرمایا کی سی اندر سرکار نے فرمایا میرے عبدالحمید نو آکھی پھر ایک تھیلی اٹھاندا ہے انہوں پھر پکڑاتا ہے اکھاں چ آنسو روندا ہے پیا آندا پھر بول پھر جدوں کہندا ہے نا آندا خدا دی قسم میرا رب جاندا یا میرا مصطفیٰ جاندا ہے میں جدوں دی ہوش سنبھالی میں اج تک اپنے محبوب تے درود پڑھے بغیر کبھی سنتا ہی نہیں میں سنتا ہی نہیں کل رات میری اس طرح سے گزر گئی کہ میں اتنا مصروف تھا اور میری مصروفی کی بنا تے میری آنکھ لگ گئی میں سو گیا پاک کریم کے درود نہ پڑھ سکیا میرے محبوب نے مجھے اپنا سرکار نے مجھے اپنا آکھیا سرکار نے آکھیا کہ میرے عبدالحمید نو آکھی پیچھے وزیر نے کندیت پڑھیا انہیں آکھیا بادشاہ کتے تیرے عشق کے پھر نہ ساری سلطنت تیرا لٹا دیں تیرا سارا کچھ یہ ہو گیا ہے سرکار نے تینوں قبول فرما لیا ہے اور دیکھو گل کرتا مقصد صرف اتنا ہوئے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جڑا جتنے عشق اور محبت ہے نا میرے تے درود پڑھتا ہے سرکار انہوں بیہدے بھی نہیں پہ سرکار انہوں جانتے بھی نہیں پہ سرکار انہیں نانا انہیں والدین بھی جانتے ہیں میرے محبوب کائنات دی بارگاہ کی کوئی درود تے پڑھو درود تے پڑھو اپنے مقدرہ نو جگہ دوجیاں عبادتاں ہر عبادتہ ایک مقام ہے رب کائنات نے مقام رکھے ہیں عبادتہ نے مقام نہیں لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ جنہیں رب کائنات کی ذات نے فرمایا میں اس عمل میں سب تو فوراً قبول فرمانا ہوا فوراً قبول فرمانا ہوا کوئی عمل بندہ دکھاوے نہ کرے نا کوئی کسرے نہ بھی کوئی وڈیرے میں چلتا گیا پکڑ کے کی دوستہ نکلتا میرے یار آکھڑ گئے ایک کٹا چنگا ہے ایک کٹا چنگا ہے ایک کٹا چنگا عمل کیتا ہے دکھاوے واسطے ایک بزرگ دی خدمت کی مالک نے فرمایا اے بھی میں قبول نہیں فرماتا قبول نہیں فرماتا میرے بچہ پہ کہہ رہے ہیں کوئی درود پڑھو آخیا جاندہ درود پڑھو رب کائنات کی ذات نے فرمایا کہ جنہوں اے آیت کریمہ کسے کو سن لو اور سمجھ دے میرے درود پڑھنا واجب ہو گیا واجب ہو گیا
واجب ہو گیا کہ یعنی کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ رب کائنات ذات فرماتے ہیں کہ کس طرح دا ایدے وچ بھی درجے علماء دین بیٹھے نے وہ ذرا بہتر دسن کے تانوں کہ ایدے وچ بھی درجے جس طرح بندہ پڑھے گا نا فرشتے اسی طرح لے کے سرکار کے بارگاہ چ اے فرمان کے سونیا کہ تہاڈا نام فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں انہیں تہاڈی بارگاہ چ درود ہدیہ پیش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہی عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ میرا رب خود پڑھتا ہے، کلیاں نہیں پڑھتا، پھر ملائکہ نوریاں نو لے کے نال پڑھتا ہے، مالک اپنے نوریاں نو نال لے کے پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں کلا نہیں پڑھتا، میں اپنے فرشتے کی ڈیوٹی لائی ہے نال۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ ساڈا یہ عمل قبول فرمائے۔